السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم حضرات و خواتین، ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں رمضان کا مہینہ ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں لایا، تاکہ ہم اس مہینے میں خوب محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور جنت کے مستحق بنیں۔ اس موقع کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے جو دیا ہے رمضان کا مہینہ، اس کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب محنت کریں۔ رمضان کے شروعات کے دنوں میں لوگ بڑے جوش سے تو آ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ معاملہ نہ ہو، بلکہ ہم شروع سے آخر تک ایک ہی جوش، ولولہ اور مضبوط ایمان کے ساتھ ہم محنت کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں پہلے جز کو مکمل کیا، جو کہ سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ پورے دین کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ آپ شروع کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت کو اگر آپ پڑھیں اور غور کریں تو دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، قرآن مجید کا پورا جو خلاصہ ہے، یہ پورا خلاصہ ہمیں اس سورت کے اندر ملتا ہے۔ بڑی پیاری سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کو فاتحہ کا نام کیوں دیا گیا؟ تو علماء نے کہا اس سلسلے میں، مفسرین نے، چونکہ قرآن مجید کی شروعات اس سورت سے ہوتی ہے تو اس مناسبت سے اس کو فاتحہ کہا گیا۔ فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کھولنا، تو یہ اوپن کرنے والی یہ سورت ہے، تو قرآن مجید کی شروعات اس سورت سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، اس کو سبع المثانی بھی کہا گیا، قرآن العظیم بھی کہا گیا، اس کو شفا بھی کہا گیا، اس کو دعا بھی کہا گیا۔ کئی نام اس سورت کے ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ سورۃ الفاتحہ یقین مانیے یہ وہ سورت ہے، اگر کوئی انسان کسی بیماری میں، کسی پریشانی کے وقت میں پورا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شفا دیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بھی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ بھی عرب کا بچھو، بڑا زہریلا بچھو تھا، کاٹ لیا تو ایک صحابی نے صرف سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے دم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی۔ اور یقین مانیے صحابہ کرام کے بعد سلف صالحین نے بھی اس کو آزمایا، بلکہ میں نے بھی ایک مرتبہ اپنی زندگی کا تجربہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مسلمان کو جو کہ شراب پی کر کے راستے میں آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ تڑپ رہا تھا، کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میرے دل میں بس یہ بات آئی، میں نے دعا کی کہ اللہ میں اس کو دم کرتا ہوں سورۃ الفاتحہ کے ذریعے، اللہ تو اس کو شفا دے، ممکن ہے اس کی وجہ سے یہ اپنی زندگی کو بدل لے۔ میں نے اس موقع پر بس اس سورت کی تلاوت کی اور دم کیا، کچھ ہی منٹوں کے اندر الحمدللہ اس کا زہر ختم ہوا۔ وہ آدمی جو ہے خوش ہوتے ہوئے چلا گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی شراب نہیں پیے گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو شفا کے طور پر ہم استعمال کریں۔ ہم بڑی بڑی بیماریوں کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، یقیناً دوا کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، علاج کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کو پڑھ کر ہم شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے وہ برکت اس کے اندر رکھی ہے، اللہ رب العالمین اس سے لوگوں کو علاج عطا فرماتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو ایک نام دیا گیا شفا والی سورت۔
ہم اس کو ہر موقع پر، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، جب بیماری جب آتی ہے آدمی پڑھ کر کے دم کر لے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو شفا دے گا۔ چنانچہ اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں یا پھر قرآن مجید ہی میں اس طرح کی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اتنی عظیم صورت ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم قرآن کوئی مجید کی کوئی بھی جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرنی چاہیے، اور اس کو واجب قرار دیا گیا۔ شیطان سے ہم یہاں پر پناہ مانگتے ہیں، تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ شیطان سے پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کی ہو یا قرآن مجید کی تلاوت ہو، تلاوت سے پہلے اس کا خیال رکھیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک آدمی کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے بسم اللہ کر کے کہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، رات میں آپ سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، بسم اللہ کہے کہ دروازہ بند کیجئے، لائٹ بند کرتے ہیں بسم اللہ کہے کر کے لائٹ بند کیجئے، کھاتے ہیں بسم اللہ کہے کر کے کھائیے۔ یہ سب تعلیمات کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بسم اللہ کہہ کر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے، اس انسان کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے، شیطان سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں بس ایسے ہی کرتے جاتے ہیں، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کریں گے آپ تو شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کہہ کر آپ چراغ بند کر دیں گے تو اس چراغ کی وجہ سے، یا پھر جو اس زمانے کی جو چراغ ہوتی تھی، یا اب کہ آپ الیکٹریسٹی سمجھیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ برتن بھی جب ڈھکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بسم اللہ کہہ کر کے آپ برتن کو ڈھکیے تاکہ شیطان اس کے اندر کوئی غلط چیز نہ ڈال دے۔ تو یہ سب فوائد ہیں بسم اللہ کہنے کے۔ بسم اللہ کہنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسان جب بسم اللہ کہتا ہے تو کوئی بھی کام اس کے سامنے آتا ہے تو کرنے سے پہلے اس کے دماغ میں اللہ رب العالمین صحیح یا غلط کی تفریق کرنے کا جو مادہ ہے اس کو روشن کر دیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھے گا تو فوراً اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ اللہ کی جانب سے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کیونکہ اس نے بسم اللہ کہا ہے۔ اگر اس کو لگے کہ ہاں یہ سچا کام ہے، صحیح کام ہے تو وہ کرے گا، اگر اس کو لگے کہ یہ غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ بات اس کے دل میں آئے گی اور وہ اس کام کو چھوڑ دے گا۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اچھا کام ہم کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے ضرور بسم اللہ کہیں، بسم اللہ پڑھیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے شروع میں بھی یہ بات ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم تعوذ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں۔ سورۃ الفاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں کتنی پیاری آیتیں ہیں، دیکھیے الحمد للہ رب العالمین، شروعات ہی ہوتی ہے الحمد، ساری تعریفیں دنیا جہاں کی جتنی بھی اس کائنات کی انسان جتنی بھی تعریف کر سکتا ہے، ساری تعریفیں صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے، رب کے معنی ہیں خالق کے، رازق کے، رزاق کے، مدبر کے، یعنی جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ذات ہم کو رزق دیتی ہے اور جو ذات اس ساری کائنات کو چلاتی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی جس نے سب کو پیدا کیا، رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، تو اسی رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ پہلی آیت میں ہم یہ بات کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم دل ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی تعریف میں پیش کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ، مالک
وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس بات کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم دو عہد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دو عہد کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین سے ہم دو پرامس کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ کتنی پیاری باتیں بتائی گئی۔ ایک آدمی سورۃ الفاتحہ کو معنی کو سمجھیے، دیکھیے ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اگر سمجھ کر کے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کتنا ذوق اس کو ملے گا، کتنا مزہ نماز میں اس کو آئے گا کہ یہ تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی، پھر اس کے بعد کہتا ہے بندہ کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ سے ہی مدد طلب کروں گا، تیرے علاوہ میں کسی کی نہ عبادت کروں گا اور نہ میں مدد طلب کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے ایک بندہ جو ہے اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے۔ تعریف کیا، عہد کیا، پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، وہ راستہ جو سیدھا جنت کو لے کے جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو کہ تو نے ان لوگوں کو عطا کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو نیک لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، سورہ نساء میں بیان فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اولئک الذین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کو تو نے، انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، نیک لوگوں کو جو تو نے راستہ عطا کیا تھا، وہ راستہ ہمیں بھی عطا کر۔ اور پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تو ہمیں وہ راستہ عطا نہ کر جو کہ تیرے وہ بندے تھے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آئی۔ سورہ بقرہ میں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کی تفصیل آئی، یہودیوں کی۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے سلسلے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان لوگوں کا راستہ نہ عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پوری تفصیل بتا دی اس کے بعد کی صورت میں، سورہ بقرہ میں۔ یہ یہودی کیسے تھے، کیا کیا جرائم تھے ان کے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ولدالین جو ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ تو جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہ عطا کر، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا سورہ آل عمران میں، عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا تفصیل سے۔ اور جن لوگوں کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان نیک لوگوں کا جو راستہ تھا وہ راستہ عطا فرم، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورہ نساء میں ان کا تذکرہ فرمایا نیک لوگوں کا۔ اور یہاں پر ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہدایت ہم کو کہاں ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اسی کے اندر بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، تو پھر آپ اس کتاب کو پڑھیے۔ آپ جس ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، جس سیدھے راستے کی آپ دعا کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، وہ تو اسی کتاب میں ہدایت ہے۔ آپ اس ہدایت کی تلاش کے لیے آپ اس کتاب کو پڑھیے۔ یہیں پہ فوراً ہم کو جواب مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو جواب دے دیا کہ آپ پڑھیے اس کتاب کو، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ چنانچہ ہمیں یہاں پر ایک بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کو ہم کثرت سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، سیدھا راستہ عطا فرما، اہدنا، تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایک طریقہ بتا، سیدھا راستہ بتا، ہم جو دعا کرتے ہیں وہ ہدایت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جواب دے دیا ہے، چنانچہ ہم اس کے سلسلے میں محنت کریں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی شروعات ہوتی ہے اس آیت کے ساتھ۔ اس سورت کے سلسلے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، بڑی فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو، گھروں میں نفل نمازیں پڑھتے رہو۔ قبرستان میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ویسے ہی اگر کوئی گھر ایسا ہے جس میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی ہے تو گویا قبرستان ہے،
उसके घर में नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही है। सुनन या नवाफिल ये जो है इसका एहतिमाम करे आदमी, औरतें भी नमाज पढ़ती रहे, मर्द भी नमाज पढ़े। तो चुनाचे घरों में नमाज पढ़ी जानी चाहिए और साथ ही साथ कुरान मजीद की तिलावत होती रहनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद, इन्ना शैताना यनफिरु मिनल बैति अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में इस सूरत की तिलावत होती है। और यकीन मानिए कि जिसके घर में इस तरह की कोई परेशानी है, जिन्नात की, शयातीन की, मुख्तलिफ किस्म की परेशानी, आप जिन्नात शयातीन छोड़ दीजिए, किसी के घर में बेचैनी है, लगता है कि बरकत नहीं उसके घर में, बेचैनी हो रही है, सब लोग परेशान हैं, आप दिन भर रोजाना थोड़ी देर के लिए या फिर आप मुसलसल कुछ दिनों तक के लिए आप सूरतुल बकरा की तिलावत कीजिए, आप तजुर्बा कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपके घर में सुकून आएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर से शैतान, जिन्नात, जो भी परेशानियां हैं सब खत्म कर देगा। और ये तजुर्बात की रोशनी में सलफ़ सालिहीन ने कई किस्सों को तज़किरा फरमाया कि मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात के, शयातीन के मुख्तलिफ परेशानियां थी। कहा गया कि आप सूरतुल बकरा पढ़ते रहिए, बस आप सूरतुल बकरा पढ़ते रहिए, जोर जोर से पढ़ते रहिए घर में, कुछ ही दिनों के अंदर सारी परेशानियां खत्म। उसकी बजाय आजकल लोग उसके पास, इसके पास, फलां दरगाह के पास, फलां आमिल के पास, फलां के पास जाते हैं, अपना ईमान भी बेच देते हैं और अपनी परेशानी को और बढ़ाते हैं। ये जो आमिल होते हैं, जो शिरकिया काम करते हैं, बिदत के काम करते हैं, दरगाहों वगैरह के पास होते हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की परेशानियों को और बढ़ाते हैं, उनकी वजह से कोई फायदा नहीं होता। और हर आदमी खुद उसके घर में पढ़े, ऐसा नहीं कि किसी आलिम को बुलाए, किसी हाफिज को बुला करके पढ़ाने की कोशिश करे, खुद आप अपने घर में कुरान की तिलावत कीजिए, सूरतुल बकरा आप बैठ के पढ़िए। अगर गलत सलत निकल रहा है कोई बात नहीं, आप खुद बैठ के पढ़िए, इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा। खुद को पढ़ना चाहिए, तो इसका एहतिमाम करने की जरूरत है। एक और बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस बयान फरमाई सूरतुल बकरा के सिलसिले में, फरमाया यक़रऊ सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा को पढ़िए, फ़इन्ना अख़ज़हा बरकतुन, जो आदमी इस सूरत को अपनाएगा, उस सूरत को पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा, यकीनन उसकी जिंदगी में बरकत होगी। फिर फरमाया वतरकहा हसरतुन, और जो आदमी इसको छोड़ देगा, इसको नजरअंदाज करेगा, वो बहुत अफसोस करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना वो उसको पढ़ता है, ना समझता है, ना अमल करता है उस पर, तो बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार करेगा। दुनिया में भी उसको अफसोस होगा, आखिरत में भी उसको अफसोस होगा। और फिर फरमाया वला तस्ततिअहा अल बतला, बतला कहते हैं जो जादूगर वगैरह होते हैं, जो जादू वगैरह करते हैं, उनको बतला कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादू वगैरह भी काम नहीं करेगा जिसके घर में सूरतुल बकरा की तिलावत होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। चुनाचे हमें चाहिए कि अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, खुसूसियत के साथ सूरतुल बकरा की तिलावत हमारे घरों में होनी चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। इस सूरत के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों का बड़ी तफसील से तज़किरा फरमाया, उनके जराइम का, कैसे कैसे लोग दुश्मनी इख्तियार करते थे, अल्लाह के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, कैसी कैसी गलत हरकतें इन्होंने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा फरमाया। उसकी वजह यह थी कि मुसलमान हिजरत करके मदीना जा रहे थे। उस वक्त मुशरिकीन मक्का के जहनों में भी, और जो मुसलमान हिजरत करके जा रहे थे उनके दिलों में भी, उनके जहनों में भी यह बात थी कि यहूदी बड़े इल्म वाले लोग हैं, बहुत इल्म उनके पास है। अब मुसलमानों के दिलों में यह बात थी कि जब हम मदीना जाएंगे, वहां पर यहूदियों का हमारा सामना होगा और बहुत इल्म वाले लोग हैं, अगर वो इस बात को मानेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो हाँ मानो कि वो यकीनी मानो में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर शक की बात है। इस तरह की बात मुसलमानों के दिलों में थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर यहूदियों का तफसील से तज़किरा फरमाया कि आप जिन यहूदियों को बहुत ज्यादा इल्म वाले समझते हैं, उनकी हकीकत क्या है, क्या क्या जराइम वो करते थे, क्या क्या गलत काम वो करते थे, अंबिया के कातिल थे, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर तज़किरा फरमाया। चुनाचे आप उनकी बात को मत लो, यहूदी जो कहेंगे आप उनकी बात को मत लो। इसकी वजाहत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर यहूदियों का तज़किरा फरमाया। यहूदी जो लोग हैं, बड़ी
دشمن ہیں اللہ کے. اور اللہ کی جو بھی انبیاء آئے ان لوگوں نے انبیاء کا قتل کیا, کئی انبیاء کا قتل کیا ان لوگوں نے صرف اپنی منمانی چلانے کے لیے. اور یہ ازل سے پہلے سے یہ مسلمانوں کے دشمن تھے, ہیں اور رہیں گے یہ لوگ. اللہ رب العالمین ان کا صفایا کرے گا. تو غرض یہ کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی جو جرائم ہیں ان سارے جرائم کا اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا. صورت کے کئی موضوعات ہیں, میں مختصر موضوعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک اور موضوع ہے اس صورت کا, اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بیان فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. آپ کے پاس علم ہے, تھوڑا علم ہے زیادہ علم ہے یہ بات الگ ہے, آپ کے پاس علم ہے, آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ دوسروں کو نصیحت بھی کر رہے ہیں. اتأمرون الناس بالبر کہ آپ فلاں نیک کام کرو, فلاں نیک کام کرو. وتنسون انفسکم لیکن آپ اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں. آپ دوسروں کو تو حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کام کرو, لیکن آپ خود نہیں کر رہے ہیں. تو پھر ایسے علم کا آپ کا کیا فائدہ ہے؟ مثال کے طور پر ایک باپ ہے, باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ بیٹے تم ایسا کام کرو ویسا کام کرو, ایسا مت کرو ویسا مت کرو, لیکن باپ خود اپنی جگہ پر وہ کام نہیں کر رہا ہے. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے کہے کہ بیٹے تم 5 وقت نمازی بننا, نماز پڑھنا, فلاں غلط کام نہ کرنا, فلاں نہ کرنا, فلاں کرنا. باپ تو کہتا ہے, یا کوئی بھی واعظ جو کہنے والا نصیحت کرنے والا لوگوں کو کہتا ہے, لیکن وہ خود نہیں کرتا ہے. تو پھر ایسی علم کا, ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی. چنانچہ جس علم کو ہم حاصل کرتے ہیں, جو بھی بات ہم سیکھتے ہیں, ہم خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی وہ سمجھائیں. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں اور ہم خود جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتائی. اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطان کی انسان کے ساتھ جو پرانی دشمنی ہے اس دشمنی کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو ساری چیزیں حلال کی کہ آپ کو جو کھانا ہے کھا لو, مگر ایک درخت تھا, وہ درخت کے قریب مت جانا. وہ گئے, شیطان نے بہکایا, پھر اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام دونوں نے جو ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ جیسے آدم اور ان کی بیوی حوا نے جو ان سے جو چوک ہو گئی تھی, جو بھول ہو گئی تھی, شیطان آپ کو ایسی کوشش کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے یہ میسج دیا کہ جنت میں ساری چیزیں حلال تھیں ان کے لیے, صرف ایک درخت حرام تھا. دنیا میں بھی آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں, کھانے کی پینے کی سب حلال, کچھ ہی چیزیں ہیں جو حرام ہیں, ان سے بچو بس. لیکن شیطان آپ کو کیا کرے گا, جیسے آپ کے ماں باپ کو صرف اسی درخت کی طرف لے کے گیا جو کہ ممنوع تھا, جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا تھا, ویسے ہی آپ کو بھی جتنی حلال چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر وہ جو چیزیں حرام ہیں کچھ ہی چیزیں اسی کی طرف لے کے جائے گا. آپ اس سے بچو. شیطان بڑا چالاک ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی چالاکی کا تذکرہ فرمایا کہ بچو, حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ. چلو اگر ہو بھی جائے, اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی, لیکن کوئی بات نہیں, آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو جیسے آدم نے کیا تھا. کیسے کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, وَتَرْحَمْنَا, اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آپ یہ دعا کیجئے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیجئے, اگر غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین معاف کرے گا. تو ایک پیاری دعا ہمیں یہاں سکھائی گئی, اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر کچھ اور باتیں بھی بتائی گئی. وہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جماعتیں بہت ساری ہیں مسلمانوں کے اندر, اور ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر کہے گی, کہیں گے کہ وہ جنت کو جائے گا, یہ جہنم کو جائے گا, بڑی آسانی سے کہیں گے بغیر علم کے. تو یہودی لوگ بھی یہی کام کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم تو پکا جنت جائیں گے, اگر جہنم میں اللہ بھیجے گا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, وہ لوگ کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی, اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے ہم جائیں گے, پھر اس کے بعد جنت جائیں گے.
اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہودیوں سے من اہل النار, تو پھر جہنمی لوگ کون ہیں؟ تو ان لوگ کہتے تھے نکون فیہا یسیرا, ہم جہنم میں جائیں گے, غلطی کریں گے تو جائیں گے, لیکن کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے رہیں گے. ثم تخلفون فیہا, پھر اس کے بعد آپ لوگ ہماری جگہ پر جہنم میں آ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اخسؤوا فیہا, تم ہی لوگ جہنم میں جاؤ گے, اس جہنم میں تم ہی لوگ جاؤ گے. واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا, ہم تمہاری جگہ پر جہنم میں نہیں جائیں گے. تو چنانچہ یہاں پر ایک بات یہ بتانی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آپ جہنمی مت کہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر علم بھی نہیں لوگوں کے پاس کہ کس بنیاد پر آپ کسی کو کافر قرار دے رہے ہیں, کس بنیاد پر آپ کسی کو جہنمی قرار دے رہے ہیں. کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں, کسی کو جہنمی کہیں اور کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیں؟ ہاں, اگر مجموعی اعتبار سے کچھ غلطیاں اگر ہیں عقیدے کی یا مختلف کچھ چیزیں, آپ بتائیے, اس کا اظہار کیجئے, لیکن کسی کو جنت یا جہنم کی سرٹیفکیٹ مت دیجئے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پر یہودیوں کا تذکرہ آیا کہ یہ لوگ کرتے تھے, یہ ہمارے معاشرے میں پاتا ہے, اس کا خیال کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس صورت کے اندر ایک اور موضوع یہ بھی ہے, انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک اس کے پاس ایک الارم آتا ہے کہ سدھر جاؤ. ہر انسان کے پاس آتا ہے, کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کے پاس ایک وقت آتا ہے کہ سدھر جاؤ. اگر نہیں سدھرو گے تو کیا ہوگا؟ تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں لوگ, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو بڑا سیکھتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا اور ان کو اور زیادہ جادو سکھانے کے لیے بھیجا, ہاروت و ماروت. یہ دونوں فرشتے آئے اور ان لوگوں نے آ کر کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم آزمائش ہیں, آپ کفر مت کرو, جادو وغیرہ کے کام مت کرو. لیکن یہ لوگ اور زیادہ کرنے لگے, بات نہیں سن رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بھیجا تاکہ یہ اور زیادہ ان کو جادو سکھائیں, اور زیادہ ان کو گمراہ کریں. تو اللہ کی جانب سے یہ ہوتا ہے, اگر ہم نہیں سدھریں گے تو اللہ کی جانب سے ایک عذاب ایسا آئے گا کہ ہم لوگ اور زیادہ گناہوں میں پڑیں گے. تو چنانچہ یہاں پر بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے ہی یہ بات ہمارے دل میں آتی ہے, دماغ میں آتی ہے, فوراً اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اور زیادہ ہمیں گمراہیوں میں ڈال دے, اور زیادہ ہمیں جو ہے جو جس چیز کی طرف ہم لپک رہے ہیں اللہ رب العالمین اسی کی طرف ہم کو لے جائے. ایسا نہ ہو, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہوشیار رہیں, احتیاط سے کام لیں. یہ بات بھی اس پارے کے اندر ہمیں بتائی گئی. ایک آخری 1-2 باتیں یہ ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے, عمل کر کے خوش نہ ہو کہ میں نے بہت عمل کر لیا ہے, پکا میری عبادت قبول ہو جائے گی اور پکا میں جنت کو جاؤں گا. یہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کی مقبولیت کے لیے الگ سے دعا کریں. یہ بات ہمیں قرآن مجید کی دعا سکھاتی ہے. کیا دعا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب تقبل منا, تو ہماری جو بھی عبادتیں, ہم سے جو بھی ہوئی عبادتیں, تو اس کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو بڑا سننے والا ہے, بڑا جاننے والا ہے. یہ دعا ہمیں سکھائی گئی. اور یہ دعا کون کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. بڑے نبی ہیں, بڑے پیغمبر ہیں, بڑا اللہ کے گھر کی تعمیر کیے ہیں اللہ کے حکم پر. اتنا اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں, اے ہمارے رب میرے اس عمل کو قبول فرما. اس میں کوئی شک کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے عمل کو قبول کرے گا؟ یعنی ایک نبی اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن یہ طریقہ ہے کیا؟ عمل کرنے کے بعد اس کی مقبولیت کے لیے دعا کرنا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کے بعد اللہ سے دعا کریں, اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دے. اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک آخری بات یہ ہے, یہاں پر وہ بات بتائی گئی ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, کہتے تھے کہ اے ہمارے رب تو مجھے بھی, ہم کو بھی اور میری اولاد کو بھی دین پر قائم رہنے والا بنا دے, اور میری اولاد جو آنے والی جو جنریشن ہیں, جو بھی جنریشن ہیں, ذریتنا, آنے والے میرے پوتے ہوں, نواسے ہوں, جو بھی ہوں, سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے. اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دعائیں کریں.
بہت کم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں. نصیحتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, نصیحت اپنی جگہ پر ہونی چاہیے, لیکن اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے ہمارے رب تو میری اولاد کو دین پر چلنے والا بنا. اور صرف اولاد نہیں بلکہ ان کی جو اولاد ہے, آنے والی جو ذریتیں ہیں, جو جنریشن ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ میری نسلیں دین پر ثابت قدم رہیں. یہ انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے. ہم جیسے لوگ کیا ہیں, ہم لوگ تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں, بہت سارے غلط کام کرتے ہیں, لیکن انبیاء کرام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے, تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں, اولاد کو نصیحت بھی کرتے رہیں. جیسا کہ یہاں پر تذکرہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ ان اللہ اصطفى لكم الدین, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا ہے, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اگر تمہاری موت آتی ہے تو اسلام کی حالت میں آنا چاہیے, یعنی دین پر ثابت قدم رہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. یہ پیغام ہمیں اس صورت کے اندر, اس پارے کے اندر دیا گیا ہے. چنانچہ یہ سب کچھ باتیں تھیں, ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں کثرت سے قرآن مجید کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین تو نے ہمیں جو یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے, اللہ ہمیں اس میں خوب محنت کر کے, تیری عبادت کر کے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. چھوٹے جو بھی گناہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہم جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.